اب بہت سے لوگ اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور میں بہت کھل کے آپ کے سامنے مطالب کو پیش کر رہا ہوں، اس کو آج غور سے سنیے گا۔ کبھی ہمارے نوجوانوں کے بچوں کے ذہن میں کبھی شبہ نہ آئے کہ کیوں امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی۔ جناب امیر علیہ السلام ایک جنگ کر چکے تھے شام والے کے خلاف۔ اب میں کل نام بہت کھل کے پڑھتا گیا، لیکن اب احتیاط سے پڑھوں گا تاکہ آپ حضرات کے لیے کوئی میری وجہ سے مسائل نہ ہو۔ تو اب شام والے کے خلاف مولا نے جنگ کی، جنگ صفین، جو 18-20 مہینے جاری رہی، 1.5 برس جنگ ہوتی رہی۔ اور اس کے بعد مولا پھر بھی کہتے تھے کہ میں راضی نہیں ہوں، کسی بھی حاکم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے کسی بھی گورنر کو معزول کر دے۔ اگر بات پہنچ رہی ہو، بھئی حاکم کو حق حاصل ہے نا کہ گورنر کو معزول کر دے۔ مولا حکمران تھے، میں دنیاوی حکمرانی کی بات کر رہا ہوں، اور وہ گورنر تھا، مولا نے آ کے معزول کیا، اس نے کہا میں عزل قبول نہیں کرتا، تو بغاوت اس نے کی نا۔ بھئی اگر اللہ کے اصولوں کے مطابق نہیں تو امت کے اصولوں کے مطابق حاکم مولا تھے۔ جملہ کہہ گیا ہوں میں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ امت کو حق ہی نہیں ہے بنانے میں، انتخاب میں امت کا کوئی حق نہیں ہے، بنانا اللہ کا کام ہے۔ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ کے، رسول خدا کے وصی کے، امام کے بنانے کا حق امت کو نہیں ہے، اللہ کو حق حاصل ہے۔ نہیں، میں اس طرح سے نہیں آگے بڑھوں گا۔ امت کو کوئی حق نہیں ہے، انتخاب کر بھی لیں، صحیح انتخاب بھی کر لیں، تب بھی غلط ہے، کیونکہ حق اللہ کا ہے۔ تو ہم پہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ بھئی تم لوگ کیوں کہتے ہو، شیعہ کیوں کہتے ہو کہ رسول خدا نے غدیر خم میں علی کی ولایت کا اعلان کیا، رسول خدا نے علی کو بنایا۔ نہیں، ہم نہیں کہتے کہ رسول خدا نے بنایا، بنایا اللہ نے، بتایا رسول نے۔ ہم نہیں کہتے کہ رسول خدا نے بنایا، بھئی بنانا اللہ کا کام ہے، بتانا رسول خدا کا کام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انی جاعلون، میں بنانے والا ہوں، بنانا میرا کام ہے، جاعل اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے۔ انی جاعلون فی الارض خلیفہ، زمین پہ خلیفہ میں بنا کے بھیج رہا ہوں۔ جناب ابراہیم کے لیے کہا انی جاعلک للناس اماما، چاہے امام ہو چاہے خلیفہ، بنانے والا خدا ہے، ماننے والے مسلمان ہیں، تو جو مانے وہ مومن ہے، جو نہ مانے وہ شیطان۔ اللہ کے بنائے ہوئے کو جو نہیں مانتا وہ شیطان ہے۔ پیغمبر اسلام نے نہیں کہا کہ میں بنا رہا ہوں، آپ نے کہا انی تارکون، میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں اگر بات پہنچ رہی ہو، پیغمبر اسلام نے کہا انی تارکون، میں چھوڑے جا رہا ہوں، بنایا تو اللہ نے ہے، میں تو بتا رہا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے اعلان کیا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس نے بنایا، 12 کو اس نے انتخاب کیا ہے۔ تو اب جناب امیر علیہ السلام بار بار کہتے تھے میں نے اسے معزول کر دیا، وہ کہتا تھا میں عزل کو قبول نہیں کرتا۔ جناب ختم مرتبت نے فرمایا تھا یا عمار ستقتلک فئۃ الباغیہ، اے عمار آپ کو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا۔ اسلام میں باغیوں پہ لعنت ہے۔ اگر پہنچ رہے ہو تو اب جو بغاوت کرے حکمران کی، جناب رسول خدا کے خلاف، یہ حاکم وقت یا امام معصوم کے خلاف، وہ خارجی ہے، لعنتی ہے۔ یہ حدیث ہے پیغمبر اسلام کی ستقتلک فئۃ الباغیہ، اے عمار آپ کو باغی گروہ قتل کر دے گا۔ ایک مرتبہ صفین کی جنگ میں 93 برس کے ہو چکے تھے جناب عمار، کسی نے جناب عمار جنگ کے لیے گئے، 7 افراد کو قتل کیا، اس کے بعد شہید ہو گئے۔ جناب امیر کی طرف سے گئے تھے، جیسے ہی جنگ میں جناب عمار کو شام والوں نے شہید کر دیا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، کہا وہ جو رسول خدا نے کہا تھا کہ تمہیں گروہ باغی قتل کرے گا جن پہ اللہ کی بھی لعنت ہوگی، میں بھی لعنت کرتا ہوں۔ پہنچ رہے ہیں سب لوگ؟ بات تو واضح ہو رہی ہے۔ تو اب ایک مرتبہ ان سب نے ہتھیار ڈال دیا کہ اب ہم جنگ نہیں کریں گے۔ تو اس نے خود پوچھا کیا بات ہے، جنگ کیوں رک گئی؟ میں نے تو کوئی حکم نہیں دیا جنگ کے روکنے کا۔ کہ بھئی ہمارے ہاتھوں، ہماری فوج کے ہاتھوں عمار مارے گئے۔ تو کہ پھر کیا ہوا؟
حدیث متواتر حدیث ہے. حدیث کی 4 قسمیں ہیں. سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے, جس کے کم از کم 10 راویوں کی سندیں موجود ہوں. متواتر حدیث ہے, متواتر حدیث ہے کہ عمار تمہیں فرقہ باغیہ مارے گا, گروہ باغی قتل کرے گا. متواتر حدیث تھی, پھر بھی اس نے نہیں سنی ہوئی تھی. بھئی جس کو رسول خدا سے محبت ہو وہ فرمان رسول کو سنے گا, جسے محبت نہ ہو وہ پرواہ نہیں کرے گا. تو کیا ہوا کہ بھئی ہم نے عمار کو مار دیا, ہم فرقہ باغیہ, اور وہ سارا مجمع جو ہے ہماری فوج, انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ رسول خدا نے ہم پہ لعنت کی تھی, ہم لوگ جنگ نہیں کرتے. کبھی جاؤ جا کے توجیہ کر دو. کیا توجیہ کریں, کوئی وضاحت ہے ہی نہیں اس معاملے کی. پیغمبر کی حدیث سے صریح ہے کہ نہیں, کہہ دو کہ نہ علی عمار کو لے کے آتے نہ عمار مارے جاتے. لیکن کتنی سازش, کتنا, اب میں کیا الفاظ وغیرہ ممبر کے احترام میں, جب آپ عزیزان گرامی اب سوچ سکتے ہیں, کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے کہ آدمی پیغمبر اسلام کی حدیث کی کس طرح توجیہ پیش کرے. کہ یہ کہو نہ علی لے کے آتے نہ ہی عمار مارے جاتے, تو عمار کے قاتل علی ہیں. اب دوبارہ سارے شامیوں نے ہتھیار اٹھا لی اور کہا کہ اب ہم علی کو قتل کریں گے. مولا نے کہا کہ کیا بات ہے, اب میرے مقابلے میں کیوں آئے ہو دوبارہ, تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ تم باغی ہو. کہا کہ یا علی نہ آپ لے کے آتے نہ عمار مارے جاتے. کہ اگر تمہارے اس حکمت کو, فلسفے کو, عقل کو مان لیں تو رسول خدا حضرت حمزہ کو لے کے گئے تھے. لیکن جہاں سازش ہو گئی, جناب امیر علیہ السلام راضی نہیں تھے. کہا کہ بھئی یہ باغی ہے اور اس کو کبھی بھی مانا نہیں جائے گا, ہم اس کو کسی بھی طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں.